بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایپیسوڈ 32 کے بعد کچھ حالات و واقعات رہ گئے تھے جن کو ہم آج اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ جبلہ بن الہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخو پکار اور آہو بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔ اس نے جب اپنے ہم مذہب لوگوں کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ مسلمان اچھے تھے اور وہ تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے، اور یہ کہ انہوں نے جزیہ واپس کر دیا تھا، تو اس نے اپنے لشکر کو اکٹھا کیا۔ شکست تمہارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، جبلہ نے اپنے لشکر سے کہا۔ آج پہلی بار مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی فتح کا باعث کیا ہے اور کیوں ہر قصبے اور ہر شہر کے لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اہل صلیب کا شہر ہے، مسلمانوں نے ان کی عزت اور آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تم بھی اہل صلیب ہو، مگر تم نے ان کی آبرو پامال کر دی ہے اور ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا لائے ہو۔ تم لڑنے نہیں آئے، لوٹ مار کرنے آئے ہو اور کہتے پھرتے ہو کہ مسلمانوں میں کوئی غیبی طاقت ہے۔ جو سامان تم نے لوگوں کے گھروں سے اٹھایا ہے وہ یہاں رکھ دو۔ ناظرین، جزیے کی واپسی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بلاذری، ابو سعید ابن ہشام اور طبری نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر جب سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ قصبے اور شہر چھوڑ کر جابیہ کے مقام پر تمام دستوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، تو انہوں نے حمص کے چند ایک سرکردہ افراد کو بلایا اور انہیں بتایا کہ وہ حمص سے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان افراد کو یقین نہ آیا، اور جب یقین آیا تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ہم نے پہلی بار عدل و انصاف دیکھا تھا، ایک شہری نے کہا۔ ہم نے ظلم و جبر اور بے انصافی کا راج دیکھا تھا۔ آپ ہمیں عدل و انصاف اور عزت و آبرو سے محروم کر کے پھر ظالموں کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم پھر آ جائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں وہ جزیہ واپس دینے کے لیے بلایا ہے جو ہم نے تم سے وصول کیا تھا۔ نہیں، شہریوں کے نمائندوں نے متفقہ طور پر احتجاج کیا۔ ہم اپنا جزیہ واپس نہیں لیں گے، یہ جزیہ ہم پر حرام ہو گیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم نے تم سے اس معاہدے پر جزیہ لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن ہم تمہیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں جنہیں تم ظالم اور جابر سمجھتے ہو۔ ہم تمہاری حفاظت اور سلامتی کا معاہدہ پورا نہیں کر سکے، لہٰذا تم اپنا جزیہ واپس لے جاؤ اور یہ تمام شہریوں کو واپس کر دینا۔ ایک مورخ ابو یوسف نے لکھا ہے کہ حمص کے شہری جو پہلے ہی مسلمانوں کے سلوک، انتظام اور عدل و انصاف سے متاثر تھے، جزیے کی واپسی سے اور زیادہ متاثر ہوئے۔ حد یہ ہے کہ حمص میں جو یہودی مقیم تھے، ان کے نمائندے نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حمص میں اب وہی حکمران داخل ہو سکے گا جو فوجی طاقت کے بل بوتے پر آئے گا، ورنہ وہ کسی اور کو اپنے اوپر حاکم تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک یہودی کے منہ سے مسلمانوں کی حمایت کے الفاظ اس وجہ سے حیران کن ہیں کہ یہودی مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ رومی فوج کا سالار قناطیر ہرقل کے منصوبے کے مطابق دمشق پر حملہ کرنے گیا تو وہاں اسے اسلامی فوج کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ مسلمان دمشق سے نکل کر جابیہ چلے گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام سالاروں کو جو مفتوحہ جنگوں کے حاکم مقرر ہوئے تھے، ان سب کو حکم بھیجا تھا کہ وہاں سے کوچ کرنے سے پہلے لوگوں کو جزیے کی مقرر رقم وہاں واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکے۔ چنانچہ دمشق کے شہریوں کو بھی جزیہ واپس کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمان اپنے پیچھے بڑا اچھا تاثر چھوڑ کر آئے، لیکن وہ اس علاقے سے نکلے نہیں۔ تمام دستے دریائے یرموک سے 7-8 میل دور جابیہ کے مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار بن ازور جیسے نامی گرامی سالار قابل ذکر ہیں۔ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو مشاورت کے لیے بلایا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ ہرقل کی فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے؟
ہاں امین الامت سالاروں کی آوازیں سنائی دیں، سن لیا ہے۔ اور ہم کتنے ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 40,000، لیکن تم ہر میدان میں قلیل تعداد میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ ایمان والے 20 ہوئے تو 200 کفار پر غالب آئیں گے۔ پھر بھی میں تمہیں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، حکم نہیں دوں گا۔ مجھے مشورہ دو، کیا ایسا ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم واپس چلے جائیں؟ ایک سالار نے کہا ہرقل ہمیشہ اتنی زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ یوں ہی کبھی اطلاع ملے کہ ہرقل نے فوج کی تعداد کم کر دی ہے، ہم پھر آ جائیں۔ ہم پہلے سے زیادہ تیار ہو کر آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ ہمارے مجاہدین نے اتنا خون بہا کر اور قربانیاں دے کر جو علاقے فتح کیے ہیں وہ رومیوں کو واپس کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے سارے لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا اور دشمن کا حوصلہ مضبوط ہو جائے گا۔ رومی فوج پر ہم نے جو دھاک بٹھائی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم فیصلہ کن جنگ لڑیں گے۔ ایک اور سالار نے کہا فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس مشورے پر زیادہ تر سالاروں نے لبیک کہا۔ لڑے بغیر واپس گئے تو مدینہ والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا جو کہ بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے نہ کسی کی تائید میں کچھ کہا اور نہ ہی مخالفت میں۔ کیوں ابو سلیمان؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا تو کوئی مشورہ نہیں دے گا؟ تیری جرأت اور قابلیت کی ضرورت تو اب ہے۔ کیا سوچ رہا ہے تو؟ ابن عبداللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس کسی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنے خیال کے مطابق ٹھیک کہا ہے، لیکن میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب نے مل کر جو فیصلہ کیا میں اس کا پابند رہوں گا اور تیرا ہر حکم مانوں گا۔ تو جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے کہہ دے ابو سلیمان۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے تیری رائے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے امین الامت۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم بڑی خطرناک جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہاں سے تھوڑی ہی دور تیاری میں رومیوں کی فوج موجود ہے۔ اس کی نفری 40,000 ہے اور اس کا سالار ہرقل کا ایک بیٹا قسطنطین ہے۔ ہماری تعداد اتنی ہی ہے جتنی اکیلے فلسطین کی ہے اور ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ وہ ہم پر عقب سے آسانی سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسا حملہ وہ اس وقت کرے گا جب سامنے سے ہم پر ہرقل کی فوج حملہ کرے گی۔ ہمیں یرموک کے مقام پر چلے جانا چاہیے۔ وہ زمین گھڑ سوار دستوں کے لڑنے کے لیے بہت اچھی ہے اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مدینہ سے کمک اور رسد کا راستہ کھلا رہے گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا۔ سب نے کہا کہ اس سے بہتر اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جابیہ سے یرموک کی طرف کوچ کا حکم دے دیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کے عقبی گارڈ کے طور پر پیچھے رہنے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 4,000 سواروں کے دستے کی کمان دی گئی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا تھا۔ یہ سب منتخب شہ سوار تھے، یہ دستہ جم کر نہیں گھوم پھر کر لڑتا تھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی جاسوسی تھی کہ انہوں نے معلوم کرایا تھا کہ کیساریہ میں ہرقل کی فوج موجود ہے اور اس کی نفری 40,000 اور اس کا سالار ہرقل کا بڑا بیٹا قسطنطین ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی حالات اور جنگیں اور فارس کی فتوحات کا ایک حصہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت لڑا گیا ابھی باقی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ پہلے روم کی فتوحات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس سیریز کے بعد مصر کی خطرناک اور ولولہ انگیز سیریز جو اسلام کے عظیم سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسر روم ہرقل اور اس کے بیٹوں کے گرد گھومتی ہے وہ بیان کی جائے گی۔ مشہور مورخ گبن لکھتا ہے کہ جنگی اصولوں اور امور کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو رومی فوج کے مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صرف 40,000 نفری سے رومی فوج کے خلاف لڑنا جس کی نفری 1.5 اور 2 لاکھ کے درمیان تھی ممکن ہی نہ تھا۔ روم کا شہنشاہ صحیح معنوں میں سپاہیوں اور گھوڑوں کا ایسا سیلاب لے آیا تھا جس کے آگے کوئی بھی فوج نہیں ٹھہر سکتی تھی،
لیکن مسلمان اس سیلاب کے آگے بند باندھنے اور اسے پھیلا کر ختم کر دینے کا تہیہ کر چکے تھے۔ ان کے پاس صرف جذبہ تھا۔ مسلمانوں کے جذبے کی شدت اور عزم کی پختگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں موجود تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا عزم اور مجسم جذبہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایمان کے آگے باطل کی کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال وہیں قائم کر دی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی فوج جابیہ سے کوچ کر گئی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق ابھی جابیہ میں تھے۔ ادھر ہرقل کے لشکر نے اتنی تیزی سے نقل و حرکت کی تھی کہ اس کے سالاروں کو جن علاقوں میں پہنچنے کا حکم ملا تھا وہ اپنے دستوں کے ساتھ ان علاقوں میں پہنچ گئے تھے۔ شام اور فلسطین میں ہرقل کی فوج چھا گئی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ سے روانہ ہونے لگے تو اچانک رومی فوج کا ایک دستہ دائیں پہلو سے آتا نظر آیا۔ یہ رومی فوج کے کسی حصے کا ہراول تھا اور اس سوار دستے کی تعداد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے سے زیادہ تھی۔ رومی دستے کو اپنی بے پناہ فوج کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس سوار دستے کو خود تربیت دی تھی۔ انہوں نے ان سواروں کو بھاگ دوڑ کر لڑنے کی ترتیب میں کر دیا۔ رومی دستے کے سوار اسی علاقے کے عیسائی تھے۔ وہ جنگ کی ترتیب میں حملے پر حملہ کرتے تھے، مگر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواروں کا انداز کچھ اور تھا۔ عیسائیوں کا ہر حملہ اس طرح ضائع جاتا تھا جس طرح حریف کو مارا ہوا گھونسا حریف کو لگنے کی بجائے ہوا میں لگے۔ ذرا ہی دیر بعد عیسائی سوار میدان میں بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے اور مسلمان سوار انہیں کاٹ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مخصوص نعرہ "میں خالد ابن ولید ہوں" وہ لگایا تو معرکے کی صورت ہی بدل گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نعرہ پہلے ہی رومی فوج میں مشہور تھا اور اس نعرے کے ساتھ ایک دہشت وابستہ تھی۔ عیسائی سواروں کی تنظیم پہلے ہی بکھر گئی تھی اور مسلمان سوار ان پر غالب آ گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور عیسائی سوار افراتفری کے عالم میں بھاگنے لگے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معرکہ ختم ہوتے ہی اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے، بلکہ 2-3 دن وہیں موجود رہے۔ انہیں توقع تھی کہ رومی فوج کا یہ حصہ اپنے ہراول کا انتقام لینے آگے آئے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کو یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھاگ کر نہیں گئے ہیں اور زندہ و بیدار لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ رومی آگے نہ آئے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر سے جا ملے۔ گبن نے لکھا ہے کہ رومی اسی ایک جھڑپ سے ہی محتاط ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس میدان کا جائزہ لیا۔ لڑائی کے لیے یہ ہر لحاظ سے موزوں نظر آیا۔ اس طرح مسلمانوں کو اپنی پسند کے میدان کا فائدہ حاصل ہو گیا۔ رومی ایک تو اسے بہت بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں سے مفتوحہ علاقے لے لیے تھے، اور وہ اس لیے بھی خوش تھے کہ انہوں نے اس دور کی سب سے بڑی فوج بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشوروں کے مطابق اپنے دستوں کو لڑائی کی ترتیب میں کر دیا اور اسی ترتیب میں ڈیرے ڈال لیے۔ وہ خیمہ زن ہونے کی بجائے تیاری کی حالت میں رہے۔ انہوں نے اپنے بائیں پہلو کو محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑیوں سے فائدہ اٹھایا۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی کم و بیش 11 میل تھی اور گہرائی کچھ بھی نہیں تھی۔ رومی اپنے بڑے لشکر کے باوجود محتاط ہو کر بڑھ رہے تھے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں کی تعداد 40,000 ہے، جو کم ہو سکتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہو سکتی، اور انہیں اتنی جلدی کمک بھی نہیں مل سکتی۔ رومی لشکر چند دنوں کے بعد آگے آیا، لیکن آتے ہی اس نے حملہ نہ کیا۔ وہ چند میل دور رک گئے اور اپنے دستوں کو جنگ کی ترتیب میں پھیلا دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی فوج کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحیح معنوں میں انسانوں اور گھوڑوں کا سمندر لگتی تھی۔ اس فوج کے محاذ کی لمبائی 18 میل تھی اور گہرائی بھی خاصی زیادہ تھی۔ صفوں کے پیچھے صفیں تھیں۔
رومی لشکر کے سالار اعلیٰ مہان نے آگے آ کر مسلمانوں کی فوج کا جائزہ لیا۔ اسے اپنی جنگی طاقت پر اتنا ناز تھا کہ وہ مسلمانوں کی صفوں کے قریب آ گیا۔ اس کے چہرے پر رونق اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مسلمان اسے خاموشی سے دیکھتے رہے اور وہ مسلمانوں کو حقارت سے دیکھتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 12 محافظ گھوڑوں پر بڑی شان سے جا رہے تھے۔ مہان زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اس کے لشکر کی طرف سے ایک سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا آیا۔ مہان رک گیا، گھڑ سوار اس کے قریب آ رکا اور رومی انداز سے سلام کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ دیا۔ یہ ہرقل کا پیغام تھا جو اس نے مہان کو انطاکیہ سے بھیجا تھا۔ یہ دراصل پیغام نہیں، شہنشاہ ہرقل کا فرمان تھا۔ ہرقل نے اسے لکھا تھا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے انہیں صلح نامے کے لیے راضی کرو۔ مسلمان اگر یہ شرط مان لیں کہ وہ پرامن طریقے سے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ بھی رومی سلطنت کی سرحد میں داخل نہیں ہوں گے تو انہیں عزت سے اور کچھ رقم دے کر رخصت کرو۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کہ وہ صلح پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ تمہاری بات نہ مانیں تو عربی عیسائیوں کو استعمال کرو، شاید ان کی بات مان جائیں۔ ماہان نے یہ پیغام پڑھا تو اس کے چہرے پر غصے کے آثار آ گئے۔ اس نے قاصد کو رخصت کر دیا۔ ان کے آگے گھٹنے ہی ٹیکنے تھے تو اتنا لشکر اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا احتجاج سننے والے اس کے محافظ ہی تھے۔ اس نے مسلمانوں کے محاذ کی طرف دیکھا اور گھوڑے کا رخ اس طرف کر کے آگے گیا۔ قریب جا کر اس نے گھوڑا روک لیا اور ایک محافظ کو اپنے پاس بلایا۔ انہیں کہو کہ اپنے سالار اعلیٰ کو سامنے کریں۔ اس نے اپنے محافظ سے کہا اور کہو کہ سالار اعلیٰ مہان صلح کی بات کرنے آیا ہے۔ محافظ نے اس کے الفاظ بلند آواز سے دہرائے۔ مسلمانوں کی طرف سے جواب آیا کہ آتے ہیں۔ رومی سالار مہان کی پکار پر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے گئے۔ ان کے ساتھ ایک ترجمان تھا۔ اسے سالار مہان نے باروب لہجے میں پوچھا، کیا تو امن و امان سے یہاں سے چلے جانا چاہتا ہے؟ ہم امن و امان چاہتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن جانا نہیں چاہتے۔ شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ مہان نے کہا، انہی کے حکم سے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ لیکن میرے رومی دوست حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم پر صرف اللہ کے حکم کی تعمیل لازمی ہے۔ شہنشاہ ہرقل تمہیں ایک موقع دے رہے ہیں۔ مہان نے کہا، اپنی اس فراسی فوج سے میری فوج کے ساتھ ٹکر لینے سے باز آ جاؤ۔ میں اپنے ایک سالار کو صلح کی بات چیت کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اور وہ چلا گیا۔ رومی فوج کا جو سالار صلح کی بات چیت کرنے آیا وہ گریگری تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا استقبال کیا۔ میں شہنشاہ ہرقل کی طرف سے صلح کی پیش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گریگری نے کہا، اگر تم واپس چلے جاؤ اور پھر کبھی ادھر نہ آنے کا معاہدہ کر لو تو ہمارے شہروں اور قصبوں سے جو مال غنیمت وغیرہ اٹھایا ہے وہ بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ ہمارا لشکر دیکھ لو اور اپنی تعداد دیکھ لو۔ اگر یہ لڑائی میری ذاتی ہوتی تو میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں شہنشاہ نہیں، شہنشاہ اللہ ہے اور ہم اس کے حکم پر آتے ہیں۔ ہم کوئی پیشکش قبول نہیں کر سکتے۔ گریگری چلا گیا۔ مہان نے صلح کی بات کرنے کے لیے ایک اور سالار جبلہ بن الاحم کو بھیجا۔ کیا تمہاری فوج کے تمام سالار باری باری صلح کا پیغام لے کر آئیں گے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا کوئی میرے انکار کو اقرار میں بدل سکتا ہے؟ صلح کا پیغام لانے والا میں آخری سالار ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ میں بھی عربی ہوں تو عیسائی، لیکن میرے دل میں اپنے وطن کے لوگوں کی محبت ہے۔ میں تمہیں تباہی سے بچانے آیا ہوں۔ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارا کوئی مطالبہ ہے تو بتا دو، میں وہ پورا کر دوں گا۔ ہمارا مطالبہ تم جانتے ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم خیرات نہیں، جزیہ لیں گے۔ اے عربی سالار، جبلہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا 40,000 کی فوج 4 گنا طاقتور لشکر سے جزیہ وصول کر سکتی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی اور ان کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ انہوں نے رومیوں کی ہر پیشکش ٹھکرا دی اور صلح سے انکار کر دیا۔
ناظرین، جولائی 636 عیسوی جمادی الاخر 15 ہجری کا تیسرا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ جبلہ بن الاحم نے اپنے سالار ماہان کو جا کر بتایا کہ مسلمان کسی قیمت اور کسی شرط پر صلح کے لیے تیار نہیں۔ ہم شہنشاہ ہرقل کے حکم کی تعمیل کر چکے ہیں۔ ماہان نے کہا، میں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے ہیں، جبکہ اب وہ طریقہ اختیار کرو جو شہنشاہ ہرقل کو پسند نہیں تھا۔ مسلمانوں پر حملہ کر دو، اس سے انہیں ہماری طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان میں کتنا دم خم ہے اور ان کے انداز کیا ہیں۔ رومی لشکر کا پڑاؤ کئی میل دور تھا۔ جبلہ اپنے دستوں کو لے کر مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اس کے دستوں کو رومی فوج کے ہتھیار دیے گئے تھے جو بہتر قسم کے تھے۔ ان دستوں میں عربی عیسائی تھے۔ وہ جب آئے تو مسلمان لڑائی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جبلہ نے آتے ہی حملہ نہ کیا۔ وہ مسلمانوں کے محاذ کو دیکھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس نے ہلّا بولنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی مسلمانوں کی اگلی صف تک پہنچا بھی نہ تھا کہ اس کے دستوں کے دونوں پہلوؤں پر حملہ ہو گیا۔ حملہ کرنے والا مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کی کمان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ گھوم پھر کر لڑنے والے اس دستے نے اپنا مخصوص انداز اختیار کیا۔ جبلہ کی ترتیب گڈ مڈ ہو گئی۔ اس پر سامنے سے بھی حملہ ہوا۔ عیسائی بوکھلا گئے، انہیں اپنے پہلوؤں پر حملے کی توقع نہیں تھی۔ مسلمان سواروں نے انہیں بکھیر دیا۔ عیسائی اب بھاگنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بہت سی لاشیں اور بے انداز زخمی پیچھے پھینک کر پسپا ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان نے مسلمانوں کو لڑتے بھی دیکھا اور جس تیزی سے مسلمان سواروں نے جبلہ کے دستوں پر حملہ کیا تھا وہ بھی دیکھا، اور وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں سے لڑنا بہت مشکل ہے اور اس کے لیے مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ ماہان نے حملے کے لیے کوئی اور دستہ نہ بھیجا۔ ماہان کو توقع تھی کہ مسلمان جوابی حملہ کریں گے، لیکن نفری کی کمی مسلمانوں کی مجبوری تھی۔ وہ جوابی حملہ کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ادھر جبلہ محتاط ہو گیا۔ دن گزرنے لگے۔ دونوں طرف کی فوجوں نے ایک دوسرے پر نظر رکھنے کے لیے اپنے اپنے آدمی مقرر کر دیے۔ یہ وقفہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند رہا۔ انہیں مدینہ سے بھی 6,000 افراد کی کمک مل گئی۔ یہ 6,000 افراد یمنی تھے اور تازہ دم بھی۔ ان سے مسلمانوں کے محاذ کو کچھ تقویت مل گئی۔ مسلمانوں کی فوج کی تفصیل اس طرح تھی کہ اس کی کل تعداد 40,000 تھی۔ ان میں 1,000 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ ماشاءاللہ، ان 1,000 میں 100 وہ مجاہدین بھی شامل تھے جو بدر کی لڑائی لڑے تھے۔ اس سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے، اور اس نفری میں پہلی جنگوں کی 2 مشہور شخصیتیں بھی شامل تھیں، ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند۔ ہند وہ خاتون تھیں جنہوں نے قبول اسلام سے پہلے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش کا کلیجہ نکلوا کر چبایا تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی 40,000 کی اس فوج میں شامل تھے اور سالار تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تو دشمن نے دیکھا کہ اس کا لشکر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی نفری میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو اس نے مزید انتظار مناسب نہ سمجھا، لیکن اس نے ایک بار پھر صلح کی کوشش کو ضروری سمجھا۔ اس نے اپنا ایک ایلچی مسلمانوں کے محاذ کو اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سالار اعلیٰ بات چیت کے لیے آئیں۔ ابو سلیمان حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب اس شخص کے ساتھ تو بات کرے؟ وہ ہمیں اپنی طاقت سے ڈرا کر صلح کرنا چاہتا ہے۔ مجھے ہی جانا چاہیے امین الامت۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کے ساتھ میں ہی بات کروں گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی۔ ماہان نظر نہیں آ رہا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ایک محافظ تھے۔ وہ رومیوں کے محاذ تک چلے گئے۔ ماہان نے ان کا استقبال کیا اور انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ خیمے میں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میدان جنگ ہے۔ یہ شاہانہ کمرہ تھا۔ میں ماہان ہوں۔ ماہان نے اپنا تعارف کروایا۔ رومی افواج کا سالار اعلیٰ۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میرا نام خالد بن ولید ہے۔ تم سب کچھ ہو ابن ولید، ماہان نے کہا۔
جہاں تک تم نہیں پہنچ سکے وہاں تک تمہارا نام پہنچ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم جتنے قابل اور جرأت مند سالار ہو اتنے ہی دانش مند انسان بھی ہوگے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری 40,000 فوج میرے اس لشکر کے ہاتھوں ماری جائے جو بڑی دور دور تک پھیلی ہوئی چٹانوں کی مانند ہے؟ دانش مند آدمی چٹانوں سے نہیں ٹکرایا کرتے۔ بہت اچھے الفاظ ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں ان الفاظ کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم وہ دانش مند ہیں جو باطل کی چٹانوں سے ڈرا نہیں کرتے۔ تم نے مجھے یہاں تک آنے کا موقع اس لیے دیا ہے کہیں تمہارے لشکر کو دیکھ کر ڈر جاؤں۔ ابن ولید ماہان نے کہا، کیا تجھے اپنے سپاہیوں کی بیویوں اور بچوں کا بھی کوئی خیال نہیں جو تمہارے لشکر کے ساتھ ہیں؟ کیا تم نے سوچا نہیں کہ تم سب مارے گئے تو یہ بیویاں اور بچے ہماری ملکیت ہوں گے؟ ماہان خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم سب کچھ سوچ سکتے ہیں، صلح نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی سابقہ ویڈیو میں پیش کر چکے تھے۔ اس کے بعد کے جو حالات و واقعات ہوں گے وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔